لیکن میرا سوال ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا کے اندر سب سے محترم شخصیت کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کے تعلق سے ہمارا ایمان ہے افضل البشر بعد الانبیاء والمرسلین، نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل شخصیت۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ 11 ربیع الثانی کو ایک جلوس نکال رہے اور کسی کی پیدائش کا دن منا رہے ہیں، تو میرا سوال ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کیوں آپ بھول گئے؟ جو انسانوں میں سب سے افضل انسان ہے انبیاء اور رسولوں کے بعد، ان کا کرو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ان کا کرنا چاہیے، وہ بھی غلط ہوں گا، لیکن اگر کسی کا کرنا تھا، کوئی اگر ہے تو یہ ہے۔ جیسا کوئی کہے کہ وہ قرآن کے بعد کیا تھا، ہم نے قرآن کے بعد تو کچھ بھی نہیں آیا، سب سے افضل ان کچھ نہ کچھ دنیا لیول سے ہوں گا نا، ہاں پھر اس کے اعتبار سے اس کے بعد لیا جائے تو بخاری کا مقام آتا، لیکن بخاری اور قرآن ظاہر سی بات ہے ایک الگ ہی معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہے اگر کوئی بات تو یہ ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل شخصیت کون ہے انبیاء اور رسول کے بعد؟ ابوبکر صدیق بھی۔ بھائی ان کی پیدائش کو تو آپ نے کوئی جلوس منایا، تو کیا صدیق سے محبت نہیں ہے؟ اور صدیق کے بعد پھر کس کا مقام ہے؟ کس کا ہے؟ عمر ابن خطاب۔ عمر ابن خطاب کا منایا نہیں۔ اس کے بعد کس کا ہے؟ عثمان ابن عفان، منایا نہیں۔ تو بھائی آپ سب کچھ چھوڑ کر، صحابہ کی پوری زندگی چھوڑ کر، تابعین چھوڑ کر، تبع تابعین چھوڑ کر آپ کون سی صدی میں آگر آپ نے 11ویں کو اٹھا لیا؟ بیچ کے کہاں ہیں لوگ؟ پھر سب کا مناتے جاؤ، سال کا کوئی دن نہیں بچنے والا ہے۔ کیا بتانا چاہ رہے آپ اس سے؟ یہ دین کا حصہ نہیں ہے، لیکن کچھ علاقوں میں، کچھ ملکوں میں، کچھ جگہوں پر یہ دین کا اتنا اٹوٹ حصہ ہے کہ ربیع الاول آیا تو نبی کا جشن، اور ربیع الثانی آیا تو فلاں شخصیت کا، میں نام وغیرہ نہیں لے رہا ہوں، بہرحال آپ سمجھ جائیے، جشن اور منایا جا رہا ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں جشن اگر نبی کا میلاد منا کے کر رہے ہو، اس کے بعد کسی اور کی میلاد منا رہے ہو، تو کس کا حق تھا پھر دوسری میلاد کا، جلوس کا؟ وہ ابوبکر صدیق۔ اور یہ بات صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خاتون آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں فلاں مجھے چاہیے، آپ نے وعدہ کیا اس سے، کہا اگر میں آپ کو نہ پاؤں تو، اور محدثین کی شرح کیا کرتے ہیں، نہ پاؤں تو مطلب آپ دنیا سے چلے جائے تو کس سے پورا کراؤں وعدہ؟ تو کہا ابوبکر سے کروا لینا۔ ترتیب دیکھیے اللہ کے رسول اپنی زندگی میں بتا رہے ہیں، سمجھ رہے؟ آپ نے خواب بیان کیا اور خواب میں کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ ایک کنواں ہے اور کنویں سے ابوبکر 2 ڈول پانی نکالتے ہیں، لیکن اس میں وہ بات نہیں تھی۔ اس کے بعد عمر آتے ہیں اور عمر ڈول نکالتے ہیں، اور وہ طاقت سے اور وہ جذبے سے نکالتے ہیں کہ ویسا میں نے کسی کو نکالتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو گویا اللہ کے رسول خواب سے بھی پیشن گوئی دی گئی کہ خلافت پہلے ابوبکر صدیق آئیں گے اور 2 ڈول نکالیں گے، 2 سال چلیں گے، پھر عمر آئیں گے اور عمر اس طاقت سے نکالیں گے ڈول بھر بھر کے، ٹھیک ہے، جیسا میں نے کسی کو نکالتے ہوئے نہیں دیکھا، مطلب یہ حکومت بڑی شائن شان مضبوط ہوں گی، ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو خواب کے ذریعے بتا دیا ہے نا۔ السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔